بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 23 اکتوبر بروز بدھ ہم بات کریں گے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کی نامزدگی کے ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف پر جو ایک مصیبت تھی عدالتی نظام کی جانب سے آج کافی کم ہوتی دکھائی دی ہے، اور آج ایک دن میں 6 سے 7 بڑے ریلیف ملے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا کچھ پچھلے نظام نے پاکستان تحریک انصاف کو رگڑا ہے شاید اس لیول کا بندہ کبھی اب نہیں آ سکے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر 50% بھی حالات بہتر ہو گئے تو بہت سکون آ جائے گا، اور ریلیف کا جو ایک سلسلہ ہے وہ جاری ہو جائے گا، چونکہ میرٹ کے اوپر تو مقدمات میں کوئی چیز ہے نہیں۔ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے ایک بڑا فیصلہ کیا گیا ہے، وہ نہ ریفرنس میں جو الوداعی ریفرنس ہے قاضی فائز عیسیٰ کا، اور نہ یحییٰ آفریدی صاحب کے جو حلف کی تقریب ہے، دونوں میں شرکت سے انہوں نے وہ شرکت نہیں کریں گے۔ انہوں نے فیصلہ کیا اور ایک ہفتے کے لیے وہ بیرون ملک جا رہے ہیں ود فیملی۔ اس وقت ان لمحات میں یہ ایک بڑی اہم پیش رفت ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 2 ماہ سے ایک معاملہ تھا جو پینڈنگ تھا، اور وہ دہشت گردی عدالت کے جج کی تعیناتی کا تھا۔ کل جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کی نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے۔ آج یحییٰ آفریدی صاحب نے اپنے جو تمام مختلف دفاتر کے ورکرز ہیں ان کو بلایا، ملازمین کو بلایا، ان سے تفصیلات لیں، مختلف ہائی کورٹس کے مقدمات کی تفصیلات بھی پوچھی گئیں۔ آج کیا ہوا کہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، اور جو جج صاحب ہیں ان کو دہشت گردی عدالت کا جج مقرر کر دیا گیا ہے، اور یہ 2 ماہ کے بعد دہشت گردی عدالت میں یہ نامزدگی ہوئی ہے۔ 2.5 سال کے لیے یہ نامزدگی ہے، اور جو جج صاحب ہیں وہ منظر علی گل، یہ پہلے جوڈیشل ممبر اپیلٹ ٹرائبونل تھے پنجاب ریونیو اتھارٹی کے، اور وہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج تھے، اور اب آنریبل چیف جسٹس اور جو ججز ہیں لاہور ہائی کورٹ کے ان کی جانب سے منظر علی گل کو 2.5 سال کے لیے تعینات کر دیا گیا۔ یہ وہ جج صاحب ہیں جو ایک پہلے جج صاحب تھے جن کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف نے درخواستیں دائر کی تھیں کہ ان کو ہٹایا جائے، تو وہ ان کو ہٹا دیا گیا تھا۔ پھر نئی نامزدگی چیف جسٹس عالیہ نیلم نے کر دی، لیکن پنجاب حکومت وہ نامزدگی پر عمل درآمد نوٹیفیکیشن نہیں جاری کر رہی تھی۔ اب بالآخر لاہور میں عمران خان کی اور پاکستان تحریک انصاف کی تمام قیادت کی جو ضمانت کی درخواستیں زیر التوا تھیں، اب جج صاحب کے آنے کے بعد وہ التوا بھی ختم ہو جائے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی پیش رفت ہے، اور شکر ہے کہ جج صاحب تشریف لائے ہیں، اور اب یہ ضمانت کی جو درخواستیں ہیں وہ آگے بڑھیں گی اور ضمانتیں منظور ہوں گی۔ دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے MNA مبین عارف جٹ گجرانوالہ سے ہیں، اور جب معاملات اور ہارس ہو رہی تھی، ایک طرح سے ان کو خرید و فروخت شروع ہو گئی تھی MNAs کی، ممبران پارلیمنٹ کی، اس وقت مبین عارف جٹ کے گھر پر بھی چھاپے مارے جا رہے تھے، ان کے کاروبار کو بھی تباہ کیا گیا، ان کی فیکٹری کو سیل کرنے اور ان کے فیکٹری سے مال جو اٹھایا گیا تھا اس کے خلاف لاہور ہائی کورٹ نے درخواست پر سماعت کرتے ہوئے اب سنیے گا DG اینٹی کرپشن، کمشنر گجرانوالہ، DC گجرانوالہ، سیکٹری بلدیات پنجاب سمیت 13 فریقین اور 13 افسران کو ذاتی حیثیت میں شوکاز جاری کرتے ہوئے طلب کر لیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے، اور لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آپ ذاتی حیثیت میں تمام کے تمام افسران پیش ہوں اور بتائیں کہ کیوں نہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے، چونکہ جو آپ نے یہ 28 اکتوبر کو طلب کر لیا ہے، اور ذاتی حیثیت میں جب شوکاز نوٹس جاری ہو جائے ذاتی حیثیت کا، تو اس کا مطلب ہے کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ یہ آج لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے بڑی کارروائی شروع کی گئی ہے۔ دوسری طرف انتظار پنجھوتا کیس میں ان کے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی تھی، اور انتظار پنجھوتا کے حوالے سے جو عدالت کو تفصیلات دی گئی، وزارت دفاع کے نمائندے نے عدالت میں بیان دیا کہ وہ کسی خفیہ ایجنسی کے پاس نہیں ہیں۔ آج کے مقدمات میں اگر آپ کو کہیں کچھ تھوڑی سی مایوسی نظر آئے گی تو وہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت میں اس کیس کی، باقی آج تمام کیسز میں فیصلے آئے ہیں، اور جس میں سب سے بڑا فیصلہ بشرا بیگم کا ہے، اور وہ کل رہا ہو جائیں گی چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ پہلے فیصلے دے چکی ہے۔ عمران خان کے لاپتہ جو فوکل پرسن ہیں انتظار پنجھوتا، ان کی بازیابی کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کیس کی سماعت کی۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان اوان اور IG اسلام آباد پیش ہوئے،
اور باقی وزارت دفاع کے بھی نمائندے تھے۔ فیصل چودھری نے کہا کہ عدالت نے بیرسٹر سیف سے رابطہ کرنے کی ہدایت کی تھی، ہمارا رابطہ ہوا، گزشتہ سماعت پر بیرسٹر سیف کا بیان ریکارڈ کرنے کا کہا تھا، میرے ذریعے بیرسٹر سیف کا بیان تحقیقاتی ٹیم کو ریکارڈ کروایا گیا ہے، ہم نے جب درخواست دائر کی تو اسی دن پرچہ درج ہوا، اس کے بعد تحقیقات کا آغاز ہوا۔ بیرسٹر سیف اسلام آباد پولیس کو قتل کے مقدمے میں مطلوب ہیں اور وہ یہاں موجود بھی نہ تھے۔ اس موقع پر فیصل چودھری نے جمع کروائی گئی رپورٹ عدالت کو پڑھ کے سنائی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب یہ ایک پاکستانی شہری کا معاملہ ہے۔ اس پر اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ مجھے وقت دے اور میں ان کے ساتھ علی بخاری اور فیصل چودھری کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں اور ہم اس مسئلے کو حل کر لیتے ہیں۔ نمائندہ وزارت دفاع نے کہا کہ بندہ کسی خفیہ ایجنسی کے پاس نہیں ہے۔ فیصل چودھری نے کہا ہماری ایجنسیاں پروفیشنل ہیں، مجھے یقین ہے وہ ٹریس کر لیں گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے علی بخاری اور فیصل چودھری کو اٹارنی جنرل سے مشاورت کی ہدایت کر دی اور کہا کہ مجھے اٹارنی جنرل سے بات کر کے بتائیں، اور یہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے، اس کو بیٹھ کے حل کریں اور مجھے بتائیں، میں اسی حساب سے آرڈر کروں گا۔ دوسری طرف جو اہم پیشرفت سامنے آئی وہ نورین نیازی کی، جو عمران خان کی ہمشیرہ ہیں، ان کی درخواست پر آج اہم سماعت ہوئی اور ان کی عمران خان سے ملاقات سے متعلق یہ درخواست تھی۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے ریمارک دیا کہ جیل میں تو کسی کو ملنے دیا جائے، فیملی کو، ڈاکٹرز کو، وکلا کو۔ نورین نیازی کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیا آپ نے نئی درخواست دائر کی ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ عمران خان کے سیل کی بجلی بند کی گئی، ان کو باہر نہیں آنے دیا جا رہا، بانی چیئرمین کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا آپ کی بات سمجھ سکتا ہوں، آپ کا مین کیس کل کے لیے لگا لیتے ہیں، سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو بلا کر پوچھ لیتے ہیں، آپ کا معاملہ حل کرتے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا بینچ 3 میں ڈاکٹرز کی رسائی سے متعلق درخواست لگی ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیا جیل میں کسی کو تو ملنے دیا جائے، فیملی کو، ڈاکٹرز کو یا وکلا کو۔ عدالت نے کل کے لیے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو بلا لیا اور الٹیمیٹ اب یہ بھی کل اجازت ہو جائے گی۔ لیکن سب سے اہم ہے سردار اعجاز اسحاق خان صاحب کی عدالت میں عمران خان کی درخواست جو توہین عدالت کی تھی کہ جب عدالت نے حکم دیا تھا اور عدالت نے 2 وکلا کو مقرر کیا جو بطور لوکل کمیشن ہر ملاقات میں واچ کریں گے کہ کہیں پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کے لیے کوئی مشکلات یا ہرڈل یا کوئی رکاوٹیں تو نہیں کھڑی کی جا رہی، یہ جج صاحب نے مقرر کیا تھا۔ اب اس میں فیصل فرید ورسز نور امین مینگل وغیرہ جو سیٹ کی داخلہ ہیں ان کے خلاف تھی۔ عدالت نے نوٹس ٹو دا رسپونڈنٹ گیون دی آف دی پوائنٹ ان کوشچن دا جیل سپرنٹینڈنٹ از ڈائریکٹڈ ٹو اپیئر ان پرسن ٹمارو ایٹ 10:30 AM. Notice to be served through special messenger, the fee for which shall be deposited by the petitioner today. Further, the London AG is also directed to convey this order to the jail superintendent. عدالت نے توہین عدالت کے کیس میں کل سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو سردار اعجاز اسحاق خان صاحب نے ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے۔ جج صاحب نے کہا تھا کہ اگر آپ نے یہی رویہ رکھا تو ہم اڈیالہ جیل سے عدالتوں کو ختم کر کے ہم اسلام آباد کے حدود میں عدالت قائم کر دیں گے جہاں پر تمام نیب کے اور باقی مقدمات عمران خان کے ان پر سماعت ہوگی۔ یہ جج صاحب نے بڑی سختی سے کہا تھا اور کل انہوں نے طلب کر لیا ہے۔ دوسری طرف جو اہم پیشرفت سامنے آئی ہے وہ ہے عمران خان کے قاتلانہ حملے میں وزیر آباد حملہ کیس میں جو چونکہ وہاں پر ایک PTI کے کارکن کی ڈیتھ بھی ہوئی تھی، قتل بھی ہوا تھا، تو اس میں اب اہم پیشرفت سامنے آئی ہے۔ عمران خان پر قاتلانہ حملہ کرنے والا ملزم نوید، اس کی آج درخواست ضمانت بعد از گرفتاری لاہور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے بھی خارج کر دی ہے۔ جسٹس شہباز رضوی کی زیر صدارت 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ دوران سماعت پروسیکیوٹر نے کہا کہ ملزم مقدمے میں نامزد اور موقع سے گرفتار ہوا، ملزم کی شناخت فوٹیجز میں بھی ہوئی جبکہ گواہان بھی موجود تھے۔ عدالت سے استدعا کی کہ ملزم کے خلاف ٹھوس شواہد موجود ہیں، لہٰذا عدالت درخواست ضمانت مسترد کرے۔ ملزم نوید کا وکیل تھا میاں داؤد، اس نے دلال دیتے ہوئے کہا کہ ملزم نوید موقع پر موجود نہیں تھا اور پولیس نے نام بلا جواز مقدمے میں ڈالا، اور عمران خان کی جانب سے جو سینئر ایڈوکیٹ ہیں برہان معظم صاحب وہ پیش ہوئے اور درخواست ضمانت مسترد کر دی گئی ہے، خارج کر دی گئی ہے۔ عمران خان کی درخواست تھی کہ ان کے میڈیکل ڈاکٹرز ہیں ان کے حوالے سے ملاقات کا جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے سماعت کی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے جیل حکام اور اسٹیٹ کونسل کا جواب غیر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے کہا کہ آپ لوگوں کا رویہ قابل تعریف نہیں ہے۔ اسٹیٹ کونسل نے اڈیالہ جیل سپرنٹینڈنٹ کی جانب سے رپورٹ جمع کرواتے ہوئے کہا کہ جیل میں میڈیکل معائنہ کے لیے ڈاکٹرز موجود ہیں، ہفتہ میں 3 روز معائنہ ہوتا ہے، ملاقاتوں پر 25 اکتوبر تک پابندی ہے، حکومت پنجاب کے ہوم ڈپارٹمنٹ کی جانب سے یہ پابندی لگائی گئی۔ عمران خان کے وکیل نے کہا کہ انڈر ٹرائل قیدی ہیں عمران خان، جنگوں میں بھی ڈاکٹروں کو معائنہ کی اجازت ہوتی ہے۔ جج صاحب نے کہا میں خود اڈیالہ جیل گیا تھا، وہ تو ان کی تو بیسک
جو ایجوکیشن ہی نہیں ہے جو ڈاکٹرز آپ نے وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں وہ کیا چیک اپ کریں گے؟ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ ان کی درخواست کو دیکھیں، آپ لوگوں کا رویہ قابل تعریف نہیں ہے، میں اس کے اوپر آرڈر جاری کروں گا۔ انہوں نے فیصلہ محفوظ کر دیا، کل فیصلہ کریں گے عمران خان کی جو ان کے شوکت خانم کے ڈاکٹرز کی ملاقات کے حوالے سے، اور الٹیمیٹ کل وہ اجازت بھی مل جائے گی، کل وکلا کی اجازت بھی مل جائے گی، کل عمران خان کی بہن کو بھی اجازت مل جائے گی۔ یہ عدالت کی جانب سے پیش رفت سامنے آئی ان تمام مقدمات میں، دہشت گردی عدالت سے لے کے عمران خان کے قاتلانہ حملے کے ملزم سے لے کے اسلام آباد ہائی کورٹ کی تمام تفصیلات میں نے آپ کو بتا دیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے اعزاز میں فل کورٹ ریفرنس 25 اکتوبر کو ہوگا، جبکہ جو جسٹس یحییٰ افریدی صاحب ہیں ان کا پھر جسٹس یحییٰ افریدی صاحب بھی اس پہ خطاب کریں گے ڈیفینیٹلی۔ اب ایک ہے، آپ دیکھنا یہ کون کون سے جج صاحبان جاتے ہیں۔ دوسری جانب 26 اکتوبر کو جو نئے چیف جسٹس ہیں یحییٰ افریدی صاحب، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں اس وجہ سے ڈسارٹ ہوا کہ منصور علی شاہ ایک لائق جج ہیں، ہر جج کی اپنی ایک ان کی ایک قابلیت ہے، لیکن منصور علی شاہ کا حق تھا، قصور یہ تھا کہ وہ آئین کے مطابق اڑ گئے، اس وجہ سے ان کو حق نہیں ملا۔ ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے لاہور ہائی کورٹ میں جو مس عالیہ نیلم صاحبہ ہیں ان کو چیف جسٹس تیسرے نمبر سے لگایا، تو اس کے باوجود جو سینئر جج تھا شجاعت علی خان وہی سینئر پیونی جج ہے لاہور ہائی کورٹ میں، کمرہ عدالت نمبر 2 بھی انہی کے پاس ہے۔ تو اسی طریقے سے جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھلے تیسرے نمبر سے جج لگایا گیا ہے، لیکن سینئر پیونی جج پھر بھی منصور علی شاہ ہوگا اور جو منیب اختر ہوگا، اور یہی کمیٹی ہوگی اور یہی بینچ بنائیں گے۔ تو اس وجہ سے اس بات کو بھی آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے۔ اب منصور علی شاہ صاحب نہ چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کے ریفرنس میں ہوں گے اور نہ وہ اس ایونٹ میں ہوں گے جو تقریب حلف برداری کا ہے۔ منصور علی شاہ صاحب نے اچانک فیملی کے ساتھ عمرہ کی ادائیگی کے لیے 1 ہفتے کے لیے اپنا جو پلان ہے وہ کل سعودی عرب تشریف لے جائیں گے فیملی کے ساتھ، اور وہ قاضی فیصل صاحب کے اعزاز میں ریفرنس میں شریک نہیں ہوں گے۔ 1 نومبر کو واپس آئیں گے اور 1 نومبر تک چیزیں بھی کلیئر ہو جائیں گی، کس طرف معاملات جاتے ہیں، پٹیشنز دھڑا دھڑ پٹیشنز دائر ہوں گی، فل بینچ بنے گا، وہ آئینی ترامیم سے متعلق کیسز کو سنے گا، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب میرے خیال میں جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب یحییٰ افریدی صاحب کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کو بھی کمپین نہیں کرنی چاہیے اور ججز کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے، اور وکلا کے اوپر، بار ایسوسیشنز اور بار کونسلز کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے۔ اور میں اس بات کی آپ کو ایمانداری سے کہہ سکتا ہوں، ہم نے چونکہ سارا دن ہم عدالتی نظام میں رہتے ہیں، کہ جتنا تباہی ہوئی ہے عدالتی نظام میں ماضی میں وہ کم از کم نہیں ہوگی، اور کافی بہتری آئے گی اور چیزیں انشاءاللہ ٹائم کے ساتھ ساتھ بہتر ہوں گی۔ اور انہوں نے پہلے بھی جب تیسرے چوتھے نمبر سے اپوائنٹمنٹس کی تھیں تو آپ کو یاد ہے کیسے ان کے گلے پڑی تھیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔